अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी 2021 है। तो बातचीत का आगाज़ कल से ही शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। ये जो हमारे बूढ़े पेंशनर हैं, हमने अगर ये प्रोग्राम बना लिया है कि उनके मुंह से नवाला छीनना है, तो थोड़ा सा अगर हम बहसीयत मुसलमान बहसीयत कौम गौर कर लें तो अच्छा होगा। मिसालें तो हम देते हैं यूरोप की, उन ममालिक की जिन्हें कहते हैं कि वहाँ कुफार है, काफर है, उनको पता ही नहीं कि वालिदैन क्या होते हैं, बुजुर्ग क्या होता है, उनका फैमिली सिस्टम नहीं है। वो उनके बूढ़े लोग जो है वो बिल्लियों कुत्तों के साथ बातें करते नजर आते हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअल वहाँ क्या है आप देखें कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए क्या है। वहाँ एक जो बूढ़ा शख्स है, सीनियर सिटीज़न है, 60 साल से ऊपर उम्र है, अगर वो सड़क पे ओमनी बस तो रोकता है तो बस जो है वो ज़मीन से तकरीबन 1.5 फुट ऊंची होती है, उसकी पहली सीढ़ी जिससे एंटर होना होता है। अब वो बूढ़ा शख्स जो है उसके साथ कोई हेल्पर नहीं, हाथ में उसके स्टिक है। अब वो बस में कैसे एंटर होगा? अगर पाकिस्तान हो तो वो कंडक्टर कहेगा बाबा चढ़ नहीं सकता तो लैंड किया है, कार तो नहीं राम। लेकिन इधर क्या होता है, ड्राइवर उस शख्स को देख के बूढ़े को बस रोकेगा। इन बसेस में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। सिर्फ इन बूढ़े पेंशनर जो बूढ़े हजरात हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, इनकी सहूलत के लिए वो हाइड्रोलिक सिस्टम अपना काम करेगा और पूरी बस जो है उसके पहिए अंदर बॉडी में चले जाएंगे और पूरी बस ज़मीन पे टिक जाएगी और वो बूढ़ा शख्स सीधा चलता हुआ बस के अंदर आ जाएगा। अगर वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है तो ना सिर्फ बस को ज़मीन के साथ लगाएगा ड्राइवर, बल्कि अपनी सीट छोड़ के नीचे आएगा, व्हील चेयर में उसकी मदद करेगा, एंटर करा के व्हील चेयर को खड़ा करके उसको लॉक लगाएगा ताकि बस चलते व्हील चेयर इधर उधर ना पटके। फिर जाकर दरवाज़ा बंद करेगा, फिर दोबारा हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन करेगा और वो पूरी बस फिर 2 फुट की बुलंदी पर जाएगी और मंदिर की तरफ चली जाएगी। जहाँ उस शख्स से उतरना है वहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा। पूरी बस ज़मीन पे आएगी और ड्राइवर बाहर आएगा, उसको इज़्ज़त और एहतराम से उस बूढ़े शख्स को उतारेगा, खुदाफिज़ कहेगा और फिर बस में बैठेगा। इस सारे फंक्शन के लिए अगर 10 मिनट लगते हैं तो कोई शख्स चू नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा देर हो गया, हमने दफ्तर पहुँचे, लेट होना, या क्या कर रहे हो, नहीं, इतना इज़्ज़त एहतराम है। अगर एक बूढ़ा शख्स सड़क क्रॉस कर रहा है तो तमाम ट्रैफिक इधर की उधर, उधर की उधर लोग रोक देंगे, हार्न नहीं मारना शुरू कर, टा 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 करे और वो बूढ़ा बेचारा बोलता समझ नहीं आ रही किधर जाऊँ मैं। गाड़ियाँ रुक जाएंगी, वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सड़क पार कर जाएगा। अगर वो शख्स किसी टैक्सी में बैठना चाहता है तो वो टैक्सी जो है इनमें स्पेशल सिस्टम लगाया गया है। ये जो टैक्सियाँ इधर ये पिछली तरफ से पूरा खुल जाती हैं और वो बूढ़े शख्स के लिए पीछे एक ढलान सी बन जाती है। उस ढलान के ज़रिए ड्राइवर नीचे उतर के उसकी व्हील चेयर को अंदर करेगा और फिर वो पीछे से बंद करेगा। तो अगर वो पैदल है तो उसके लिए भी वो पूरा सिस्टम है कि टैक्सी इतनी ऊंची नहीं होगी कि वो बूढ़ा आदमी उसमें एंटर ना हो सके, सवार ना हो सके। स्पेशल टैक्सियाँ उनके लिए हैं जो बुज़ुर्गों के लिए अगर वो जाना चाहें। और इसके अलावा अगर वो ट्रेन या एयर में सफ़र करें तो 10% उनको रियायत है। वो अपना कार्ड दिखाएंगे जिसमें उनकी उम्र की तस्दीक होगी और उनको 10% रियायत मिल जाएगी। वो अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराएंगे तो उनको 10% रियायत होगी। ऐसे बुजुर्ग अगर किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ खाने पीने की जितनी अशियाएँ उन पे भी उनको 10% रियायत मिलेगी।
یہ ساری سہولتوں کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کا عزت احترام کتنا ہے. بسز کے اندر پہلی سیٹیں جو ہے نا 7-8 ان پہ لکھا ہوگا فار سینئر سٹیزنز اینڈ ہینڈی کیپس. پوری بس میں لوگ کھڑے ہوں گے, کوئی سیٹ نہیں ہوگی, کوئی جگہ نہیں ہوگی, لیکن ان 8 سیٹوں پہ کوئی نہیں بیٹھے گا, وہ خالی رہے گی. وہیں بزرگ ہی آگے کو بیٹھے گا. یہ ہے عزت احترام وقار. جب ایک بزرگ داخل ہوتا ہے اسے اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ کھڑے ہیں, جگہ نہیں, لیکن حکومت نے ان کے لیے یہ 8 سیٹیں چھوڑی ہیں, وہ آگے آرام سے ایسے بیٹھ جائیں. دوسری طرف یہ جو شاپنگ مال ہے, یہاں کی شاپنگ مال جو ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت ساری پارکنگ سپیس بنائی جاتی ہے تاکہ جو آنے والے ہیں وہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے اندر آ کے شاپنگ کر سکیں. اگر جتنا بڑا شاپنگ مال ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا پارکنگ کے لیے جگہ ہوگی. اگر گراؤنڈ فلور پہ جگہ تھوڑی ہے تو وہ 2-3-4 منزلہ اوپر نیچے وہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے بنا دیں گے. اب جو کسٹمر ہے وہ جاتے ہیں, وہ نیچے سے اوپر تک گاڑی میں چکر لگاتے ہیں, جہاں کہیں جگہ ملتی ہے وہ اپنی گاڑی پارک کر کے پھر وہ نمبر یاد رکھتے ہیں کہ 4تھے فلور پہ یہ جو جگہ ہے یہ پی لائن ہے اور اس میں 12 پہ گاڑی کھڑی ہے, ورنہ گاڑی نہیں ملتی. 5,000 گاڑیوں پر نیچے کھڑی ہیں تو کہاں سے آپ اپنی گاڑی ڈھونڈیں گے اگر یاد نہیں رکھیں گے تو. لیکن یہ جو بزرگ لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ہم پہ, پاکستانی قوم پہ بوجھ ہے, پاکستان کے یہ جو ہمارا ہے خزانہ اس پہ بوجھ ہے, ٹھیک ہے, ان کو بوجھ سمجھ رہے, یہ اصل میں ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہے ایک. تو یہ ہے کہ وہ جو شاپنگ مال ہے اس میں جتنی بھی جگہ ہیں پارکنگ کے لیے وہ تو تمام لوگوں کے لیے ہیں, لیکن ان بزرگوں کے لیے, سینئر سٹیزن کے لیے, جہاں انٹرنس ہوگی نا, جہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں, یہ آپ کار سے اترے اور سامنے دروازہ آپ مال کے اندر چلے گئے, وہاں پہ 16-17 گاڑیوں کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے. وہاں لکھا ہوتا ہے سینئر سٹیزن اینڈ ہینڈی کیپس. وہاں کوئی گاڑی کھڑی نہیں کرے گا سوائے بزرگ کے. اب دیکھیں جوان جو ہے وہ تو گاڑی میں کھجل ہو رہا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے کوئی پارکنگ جگہ ملے میں کھڑی کروں, اور بزرگ آتا ہے وہ آرام سے وہاں گاڑی کھڑی کرتا ہے, سامنے انٹر ہو کے اوپر چلا جاتا ہے. جوان جو ہے وہ 13ویں فلور پہ گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے چلتا ہوا آئے گا یا لفٹ میں نیچے آئے گا, پھر انٹر ہوگا مال میں. لیکن بزرگ کے لیے انہوں نے یہ ہے کہ ہر مال کے سامنے مسٹ ہے. یہ مال تو بہت بڑی چیز ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں, کافی شاپ ہیں, ڈنکن ڈونٹ ہے, یہ جو ہے چین سٹور ہے, ان میں بزرگوں کے لیے دروازے کے بالکل ساتھ پارکنگ سپیس چھوڑی ہوتی ہے. تو کیا بات آپ کرتے ہیں, آپ نے کیا بزرگوں کا خدمت کرنی ہے, کیا ان کا اچھائی کے لیے سوچنا ہے. آپ تو مسلمان ہیں, آپ کو تو ان یورپین سے آگے ہونا چاہیے اپنے بزرگوں کے بارے میں, ان کی سہولیات کے بارے میں, نہ کہ ان کے آخری وقت میں آپ ان سے نوالا بھی چھین کے ان کو درد درد کر دیں. وہ بھیک مانگتے نظر آئے, کیا کریں گے وہ, ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں. وہ تو ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اس لیے انہوں نے گورنمنٹ ڈیوٹی جوائن کی اور 60 سال تک محنت کی, ترقی کی, خدمت کی, اپنی قوم کی, اپنے ملک کی, اپنے محکمے کی, اور 60 سال بعد انہوں نے ملا کیا کہ یہ بوجھ ہے ہم پہ. اب یہ لوگ بوجھ بن گئے. دیکھیے کیا کیا جذبہ ہے, کیا ذہنیت ہے ہماری, کیا گھٹیا سوچ ہے ہماری. اس سے گھٹیا سوچ شاید کسی اور قوم کی نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو پیسے کے ترازو میں توڑ رہے ہیں. ان کی خدمات انہوں نے اپنا لڑکپن, جوانی, بڑھاپا سب کچھ آپ کی خدمت کے لیے نظر کر دیا, اور آپ ان کو جو بڑھاپے کا سہارا ہے وہ بھی ان سے چھین رہے ہیں. ان کے توقعات سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں اور دعائیں لیں, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ ایک دیکھیں گوگل پہ آپ سرچ کریں, اور پریزیڈنٹ آف امریکہ جب 4 سال خدمت کرتا ہے قوم کی, اس کے بعد ریٹائر ہوتا ہے, تو دیکھیں اس کو کتنی پینشن ملتی ہے, فار لائف کتنی سہولتیں ملتی ہیں, کتنا پروٹیکشن ملتا ہے, کتنے ملازم ملتے ہیں. آپ سوچ ہی نہیں سکتے. صرف اس شخص نے 4 سال قوم کی خدمت کی ہوتی ہے,
اور اس کے بدلے میں اس کی باقی ساری عمر قوم کے ذمہ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے شان سے زندہ رہنا چاہیے. باقی تو ہمارے یہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے 60 سال تک ہماری خدمت کی، ہم ان کو یکسر بلا رہے ہیں. تو آج کے بھی 10 منٹ ہونے کو ہیں، لہذا کل یہیں سے بات شروع ہوگی اور اب ہم لوٹ کے کل اپنے وطن میں واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں ان بزرگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا، اور حکومت جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے یا ہمیں ان بزرگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے. لہذا کل تک کے لیے خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، گردنوا کا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک صاحب کی بہتری کرے گا. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.